نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں تحریم خمر یعنی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد ربیع الاول سے لے کر شروع جمادی الاولیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ شروع جمادی الاولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ 400 صحابہ کی جمعیت ہمراہ لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ نجد پہنچے تو کچھ لوگ قبیلہ غطفان کے ملے مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اس غزوے کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں، رقاع کا معنی ہوتا ہے چندیاں اور چیتھڑے، یعنی چندیوں اور چیتھڑوں کے معنی ہیں اس کے رقاع کے۔ تو اس غزوے میں چونکہ چلتے چلتے صحابہ اکرام کے پیر پھٹ گئے تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے کپڑوں کو پیروں پر لپیٹ لیا تھا، اس لیے اس غزوے کو ذات الرقاع کہنے لگے، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوے میں نزول فرمایا تھا۔ اس میں سیاہ اور سفید اور سرخ نشانات تھے۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیلولہ فرمایا اور تلوار درخت سے لٹکا دی۔ ایک مشرک آیا اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے دریافت کہنے لگا کہ بتلاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جبریل امین نے اس کے سینہ پر، اس کافر کے سینہ پر ایک گھونسا رسید کیا، فوراً تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ نے اٹھا لی اور فرمایا بتلا اب میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، میں نے تم کو معاف کیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ اس کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ صحیح بخاری میں اس شخص کا نام غورث بن حارث تھا۔ اسی قسم کا واقعہ میں نے غزوہ غطفان سن 3 ہجری میں بھی واقعے میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقعہ، بعض کہتے ہیں نہیں 2 الگ الگ واقعے ہیں، واللہ اعلم۔ یہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں ٹھہرے۔ عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کو اس درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ آپس میں ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اول آدھی شب میں عباد اور آخری آدھی شب میں عمار جاگیں گے۔ تو آپس میں اس معاہدے کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سو گئے اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ایک کافر نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ مسلمانوں کے پہرے دار ہیں، پاسبان ہیں۔ ایک تیر مارا جو ٹھیک نشانے پر لگا، مگر عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رگ و ریشے میں معبود حقیقی کی عبودیت اور بندگی سرائیت کر چکی تھی، سر تا پا مولائے حقیقی کی محبت میں سرشار تھے، ایمان و احسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر چکی تھی، تیر و سنا کب ان کی عبادت میں مخل ہو سکتا تھا؟ برابر اسی طرح نماز میں مشغول رہے، تیر نکال کر پھینک دیا۔ اس کافر نے ایک دوسرا تیر مارا، انہوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ اس نے تیسرا تیر مارا۔ اب یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن کمین گاہ سے حملہ نہ کر دے، اور جس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں متعین کیا ہے وہ غرض فوت نہ ہو جائے، اس لیے نماز کو پورا کیا اور نماز پوری کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا کہ اٹھو زخمی ہو گیا ہوں۔ دشمن ان کو جگاتے دیکھ کر فرار ہو گیا۔ عمار بن یاسر بیدار ہوئے اور دیکھ کر کہ جسم سے خون جاری ہے کہا سبحان اللہ، تم نے مجھ کو پہلے ہی تیر میں کیوں نہ جگایا؟ تو حضرت عباد بن بشر نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس کو قطع کرنا اچھا معلوم نہ ہوا، جب پے در پہ تیر لگے تب میں نے نماز پوری کی اور تم کو جگایا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہو جاتی۔
اس غزوے کی تاریخ وقوع میں بہت اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ محرم الحرام سن 5 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں ہوا، اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ابو موسیٰ اشعری کا اس غزوے میں شریک ہونا مذکور ہے، اور ابو موسیٰ اشعری بالاتفاق غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں حبشہ سے مدینہ واپس آئے۔ اور اس کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مروان بن حکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، غزوہ نجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ تو یہ روایت بخاری میں تعلیقاً مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے بعد رجب کے آخر تک آپ مدینہ میں مقیم رہے۔ احد سے واپسی کے وقت چونکہ ابو سفیان سے یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ آئندہ سال بدر میں لڑائی ہوگی، تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو اپنے ہمراہ لے کر شعبان کے مہینے میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر پہنچ کر 8 دن تک ابو سفیان کا انتظار فرمایا۔ ابو سفیان بھی اہل مکہ کو لے کر مر الزہران تک پہنچا، لیکن مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس ہوا کہ یہ سال قحط اور گرانی کا ہے، جنگ و جدال کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز کے انتظار کے بعد جب مقابلے سے نا امید ہوئے تو بغیر کسی جدال و قتال کے مدینہ واپس ہوئے۔ ابو سفیان اگرچہ احد سے واپسی کے وقت یہ کہہ گیا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر پر لڑائی ہوگی، مگر اندر سے ابو سفیان کا دل مرعوب تھا، اور دل سے یہ چاہتا تھا کہ حضور پر نور بھی بدر نہ آئے، تاکہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو اور الزام مسلمانوں پر رہے۔ نعیم بن مسعود نامی ایک شخص مدینہ جا رہا تھا، اس نے کچھ مال دیا ابو سفیان نے کہ تم نہ مدینہ جا کر مسلمانوں میں یہ مشہور کر دینا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ قریش سے مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ تو ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ جب اس قسم کی خبریں مشہور ہوں گی تو مسلمان خوفزدہ ہو جائیں گے اور جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور اضافہ ہو گیا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حسب وعدہ وہاں پہنچے، وہاں ایک بڑا بازار لگتا تھا۔ 3 روز وہاں رہ کر تجارت کی، خوب نفع کمایا اور خیر و برکت کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے۔ اسی بارے میں آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، یہاں سے لے کر فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین تک۔ اس آیت میں جھوٹی خبریں مشہور کرنے والے کو حق تعالی نے شیطان فرمایا ہے۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اور حق تعالی نے پروپیگنڈے کا علاج اور جواب یہ بتلایا ہے کہ تم اپنی قدرت کے مطابق جہاد و قتال کی تیاری کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، یعنی بھروسہ رکھو۔ معاذ اللہ یہ نہ کرنا کہ شیطان کی طرح تم بھی اس کے جھوٹ کے جواب میں جھوٹ بولو، تو پھر فائدہ ہی کیا ہوا۔ اسلام اپنے دشمنوں کے متعلق بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ آج کل حماس کے خلاف، فلسطینی مجاہدین کے خلاف ہمارے اپنے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں اور جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جھوٹی خبریں پھیلانے والے کو، غلط پروپیگنڈا کرنے والے کو شیطان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، ان کے خلاف جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں، اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی ان کے خلاف نہ کیا جائے۔ سن 4 ہجری کے کچھ متفرق واقعات ہیں، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد سن 5 ہجری کے واقعات شروع کریں گے۔ سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اسی سال جمادی الاولیٰ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کا
6 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اسی سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اسی سال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود کی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لو، مجھ کو ان کے پڑھنے پر اطمینان نہیں ہے۔ اور اسی سال مشہور قول کی بنا پر حجاب یعنی پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ سن 3 ہجری میں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں سن 5 ہجری میں۔ مسئلہ حجاب کے متعلق انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے بیان میں تفصیلی بات آئے گی۔ سن 4 ہجری کے واقعات اب ختم ہوئے، اب آگے سن 5 ہجری کے واقعات کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام جیسی جانثاری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔